محترم بزرگ دوستوں اور عزیزین بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے، جو کچھ حالات آتے ہیں، یہ تمہارے ہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت کچھ درگزر کر دیتے ہیں، بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑ کرنے پر آ جائے تو ہمارا تو اللہ کی زمین پر چلنا بھی دشوار ہو جائے کہ ہم تو پھر چل بھی نہیں سکتے، تو بہت کچھ اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتے ہیں۔ البتہ یہ بات فرمائی کہ تم پر جو حالات اور مشکلیں اور مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے فیصلوں کی بنیاد بندوں کے اعمال ہیں، کہ جیسے بندوں کے اعمال ہوتے ہیں اسی اعتبار سے اللہ کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے فسادات یہ اور کچھ نہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، کہ جیسے انسان کے عمل آسمان پر چڑھتے ہیں اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے زمین پر اترتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے یہ بات کہی کہ ظالم کے ظلم کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، ظالم کے ظلم کی وجہ سے سرخاب پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں سوکھ کر مر جاتا ہے، کہ اس کی بدعملی کا اثر جنگلات کی دنیا تک بھی پڑتا ہے، اور جانوروں تک بھی پڑتا ہے، اور پرندوں تک بھی پڑتا ہے، یہاں تک کہ کل کائنات میں انسانوں کے اپنے اعمال کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس وقت محترم بزرگوں، اس وقت ہم مشکلوں کا شکار ہیں، حالات کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اجتماعی اعتبار سے یوں کہا جائے تو غلط نہ ہو کہ کوئی پرسان حال نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کہیں سنی نہیں جا رہی، کہیں بات نہیں مانی جا رہی، کہیں ہمارے حالات حل نہیں ہو رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں قرآن پر نظر کرنا ہوگا، ہمیں حدیث پر نظر کرنا ہوگا۔ اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہمیں کہیں اوروں کا محتاج نہیں چھوڑا، کہیں لاوارث نہیں چھوڑا، ہر موقع کی ہم کو رہبری کی ہے کہ تمہیں کس موقع پر کیا کرنا اور کس طرح کرنا ہے۔ لہٰذا ہم شریعت پر نظر کریں، قرآن اور حدیث پر نظر کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس امت کے آخر زمانے میں آنے والوں کی ہرگز اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی طرز نہ اختیار کر لیا جائے جس نے قرن اول میں اصلاح کی تھی۔ تو کیسے اللہ پاک نے صحابہ کو عزت عطا فرمائی، کیسے اللہ پاک نے صحابہ کو مقام عطا فرمائے، اللہ کی مددیں کیسے ان کے ساتھ بنی، اور کیسے اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کے کام ان کے بنا کے دکھائے۔ تو ایک بنیادی سبق اور درس ہمیں ملے گا کہ جب دین زندگیوں میں تھا تو اللہ نے اپنی قدرت سے کام کو بنایا تھا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ اپنے دین کے ساتھ ہے کہ تم دین پر آؤ، ہم دنیا میں بھی تمہیں نوازیں گے، ہم آخرت میں بھی تمہیں نوازیں گے۔ اللہ کی بندوں سے کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے۔ اللہ حسب نسب جاہ و جلال حسن جمال بینک بیلنس گاڑیاں سواریاں اللہ نہیں دیکھتا۔ اللہ تو بندوں کی زندگی میں اپنے نبی کا دین دیکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی دیکھتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں نبی کے دین کو جگہ دیں، اللہ اپنی قدرت سے ہمارے اپنے کام بنا کے دکھائے گا۔ ہمیں اپنے اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہے۔ ہمیں قرآن میں بتایا کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے اپنی قدرت سے کر کے دکھائے۔ اللہ کی قدرت کے واقعات ہمیں قرآن میں ملیں گے، حدیثوں میں ملیں گے کہ اللہ کی کتنی زبردست قدرت، کہ اللہ نے زندگی کا فیصلہ کیا تو بھڑکتی آگ میں خلیل اللہ کو زندگی دے کے دکھائی۔ اللہ نے بچانے کا فیصلہ کیا تو چلتی چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے بچا کے دکھایا۔ اللہ نے زندگی کا فیصلہ کیا تو مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام، اور ان کو وہاں پر اللہ پاک نے اپنی قدرت سے زندگی دے کے دکھائی۔ کیسی قدرت اللہ کی، کیسی طاقت اللہ کی کہ حفاظت کا فیصلہ کیا کہ اپنے سب سے عظیم نبی کی حفاظت کرنی ہے۔ ہجرت کی رات کا موقع ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار ہیں، دشمن اتنی قریب پہنچے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کی رسول اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ اللہ کی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ ابو بکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہو۔
جن کا تیسرا اللہ ہو. اللہ نے اپنے سب سے عظیم نبی کی حفاظت کے لیے جبرائیل کو نہیں بھیجا, میکائیل کو نہیں بھیجا, کسی اور فرشتے کو نہیں بھیجا. دنیا کی سب سے کمزور مخلوق کا گھر اللہ نے مکڑی کے جالوں سے اپنے نبی کی حفاظت کر کے دکھائی ہے. کبوتری کے انوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کر کے دکھائی ہے. حالات سنگین, کوئی اس میں شک نہیں ہے, لیکن ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں, ہم اللہ کی قدرت سے نا امید نہ ہوں. اللہ کل بھی ہمارے تھے, اللہ آج بھی ہمارے ہیں. ہم نافرمانی ہو گئی ہے, غفلت ہو گئی, گناہ ہو گئے, ہم باغی بن گئے, کوئی مسئلہ نہیں. ہم توبہ کریں گے اللہ سے, ہم رجوع کریں گے اللہ کی طرف, ہم منائیں گے اپنے اللہ کو. اللہ اپنی قدرت سے ہمارے اپنے کام بنا کے دکھائے گا, اللہ اپنی قدرت سے ہمارے اپنے مسائل کو حل کر کے دکھائے گا. تو بنیادی سبق ہے کہ ہم اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنیں, ہم دین اسلام کی طرف رجوع کرنے والے بنیں. اللہ اپنی قدرت سے عزت ہمارا مقدر کرے گا, حفاظت ہمارا اپنا مقدر کرے گا. اپنی قدرت سے اللہ تعالی ہمارے اپنے کام بنا کے دکھائیں گے. اللہ نے برکت کا وعدہ دین کے ساتھ کیا, عزت کا وعدہ دین کے ساتھ کیا, حفاظت کا وعدہ دین کے ساتھ کیا, اور دنیا کو اٹھا کر قدموں میں ڈال دینے کا وعدہ اللہ پاک نے اپنے دین کے ساتھ کیا ہے. جو بندے اللہ کے دین کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں, اللہ کے دین پر چلتے ہیں, علماء نے فرمایا کہ اللہ ان کو دنیا سر چڑھی نہیں دیتا, پیر پڑی دنیا دیتا ہے, اور برکت کے ساتھ اللہ پاک ان کو دنیا عطا کرتا ہے. اللہ نے صحابہ کے قدموں میں وہ بڑے بڑے خزانے اٹھا کے اللہ پاک نے ڈال دیے. وہ چاہتے نہیں تھے, اللہ نے قدموں میں ڈالا. کیسر و کسرا کے خزانے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت. اللہ کی رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آ گئے. تو عدی بن حاتم بہت بڑے آدمی تھے. حاتم تائی کو تو ساری دنیا جانتی ہے کہ سخاوت میں بڑا مشہور تھا. ان کے ایک بیٹے تھے عدی, ان کا نام تھا عدی بن حاتم. وہ یہود کے کسی فرقہ سے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے, مجھے بہت تکلیف ہوئی, تو میں نے یہ کیا کہ میں کیسر کے پاس چلا گیا, لیکن وہاں جانا بھی مجھے بہت برا لگا. میرے دل میں یہ بات آئی, یار چل کے صاف صاف بات کرنی چاہیے, صحیح ہو تو ٹھیک ہے, صحیح نہیں تو رد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ میں مدینہ آیا. جب مدینہ آیا تو چونکہ مشہور آدمی تھے, لوگوں نے دیکھا کہ عدی بن حاتم آ گئے, تو لوگ خوش ہو گئے اور استقبال کیا کہ بھئی عدی بن حاتم آ گئے, عدی بن حاتم آ گئے. اللہ کی رسول سے ملاقات ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دائی اعظم, آپ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والے, آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے. آپ کو اس بات کا یقین دل میں بیٹھا ہوا تھا کہ انسانوں کے دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اللہ کے دین میں ہے, اللہ کو خوش اور راضی کرنے میں ہے, اور دین اسلام میں ہے. تو دائی تو ہر جگہ دعوت دیتا ہے, اور اللہ کی رسول تو سب سے بڑے دائی ہیں. آپ نے عدی بن حاتم سے کہا کہ عدی کیوں زندگی ضائع کرتے ہو, کلمہ پڑھ لو. تو عدی بن حاتم نے کہا جی میرا اپنا ایک دین ہے جس پر میں چلتا ہوں, مجھے آپ کے دین کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ کی رسول تو بڑی کمال شخصیت ہے. وہ کہا گیا نا مومن کے بارے میں حدیث میں, اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ, کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ کی رسول کے دیکھنے کا کیا لیول ہوگا, اللہ کی رسول کے دیکھنے کا کیا کمال ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ عدی تم اپنے دین کی بات کرتے ہو, ارے تمہارے دین کو تم سے بہتر تو میں جانتا ہوں, اور تم کس لیول پہ اپنے دین پر عمل کرتے ہو میں یہ بھی جانتا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ بتائیے نا میرا دین کیا ہے, اور آپ میرے دین کے بارے میں کیا جانتے ہیں. اللہ کی رسول نے فرمایا کہ کیا تم یہود کے فرقہ رکوسیہ میں سے نہیں ہو, کہا جی اسی میں سے ہوں. پھر آپ نے ان کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. آپ نے فرمایا کہ تم اپنی قوم کو چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہو, حالانکہ تمہارے مذہب میں جائز نہیں ہے. تو چاروں کونا چت ہو گئے, اپنی ہار قبول کر لی کہ جی واقعی آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا, بات تو ایسے ہی ہے کہ جائز نہیں ہے پھر بھی ہم کھا جاتے ہیں. اب اللہ کی رسول نے فرمایا کہ عدی میں بتاؤں تم کلمہ کیوں نہیں پڑھتے, کہ جی بتائیے. آپ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ بات ہے, تم یہ کہتے ہو کہ ان کے ماننے والے تو سارے غریب اور فقیر لوگ ہیں, ان کے پیچھے چل کے مجھے کیا ملے گا, اور
تم یہ کہتے ہو کہ حکومت تو اوروں کے ہاتھ میں اور یہ سارا معاملہ تو اوروں کے ہاتھ میں، ان کے پیچھے چل کے مجھے کیا ملنا ہے؟ انہوں نے کہا واقعی یہ بات میرے دل میں کھٹکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عادی ایک دن آئے گا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہو کر مدینے آ جائیں گے۔ تو عدی بن حاتم کسریٰ بن ہرمز کو دیکھا ہوا تھا، دنیا کا سپر پاور، جس کو توڑنے کی کوئی بات نہ کر سکتا تھا، جس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کوئی بات نہ کر سکتا تھا۔ تو عدی بن حاتم چونک گئے، کہا جی آپ کس کسریٰ کی بات کرتے ہو؟ ایران والے کسریٰ کی یا کسی اور کسریٰ کی؟ آپ نے فرمایا کہ ایران والے کسریٰ کی بات کر رہا ہوں۔ عدی بن حاتم نے دل میں کہا کہاں تو پیر میں ڈھنگ سے چپل نہیں اور ٹوٹی ہوئی تلوار، اور بات کسریٰ بن ہرمز کے خزانے کی یہ حضرت کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ عدی تم نے صنعاء شہر دیکھا ہے؟ کہا جی دیکھا نہیں، اس کا نام سنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عدی ایک دور آئے گا، اللہ ایسا امن دنیا میں قائم کر کے دکھائے گا میرے دین کی برکت سے کہ صنعاء سے ایک عورت نکلے گی جوان اور زیورات سے لدی ہوئی، اکیلے آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ ایسا امن اللہ قائم کر کے دکھائے گا کہ کوئی اس کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ تو عدی بن حاتم اپنے دل میں کہنے لگے وہ صنعاء سے نکلے گی اور مکہ آئے گی، راستے میں میرا قبیلہ پڑتا ہے، قبیلہ طے، اور قبیلہ طے کے ڈاکو تو سارے عرب میں مشہور ہیں، انہوں نے سارے عرب میں آگ لگا کے رکھی ہے، پکی بات ہے میرے قبیلے کا ڈاکو تو اس کو لوٹ ڈالے گا۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عادی ایک دن آئے گا ایسی برکتیں اللہ تعالیٰ اتارے گا، لوگ زکوٰۃ لے کر پھریں گے، مال کا قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ عدی بن حاتم نے بہرحال کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھا، وقت تو گزرتا رہا، وقت تو گزرتے اللہ کے رسول بھی دنیا سے رخصت، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا زمانہ وہ بھی دنیا سے رخصت، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں ایران پر چڑھائی ہوئی تو صحابہ کی جماعت میں عدی بن حاتم بھی شامل تھے۔ اچھا اللہ کی رسول نے اس سے فرمایا تھا کہ عدی کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کرنے والوں میں تو بھی شامل ہوگا۔ اب حضرت عمر کے زمانے میں جب کسریٰ ایران پر چڑھائی ہوئی تو صحابہ کی جماعت میں عدی بن حاتم بھی شامل، اس نے بڑا خوبصورت محل ایران میں بنا تو سفید محل، اور چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں فصیلیں کھڑی کی تھی، صحابہ دیواروں پر چڑھے، عدی بن حاتم بھی دیوار پر چڑھے، کسریٰ کا سفید محل نگاہوں کے سامنے تھا، وہ اپنے محبوب کی بات یاد آئی، رونے لگ گئے اور رو کر زور سے فرمایا کہ لوگوں اللہ بھی سچا اور اللہ کا رسول بھی سچا۔ اللہ کی رسول نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے اور فتح کرنے والوں میں تو بھی شامل ہوگا۔ اور بات کی زندگی میں کہتے تھے کہ ایک عورت آئی تھی صنعاء سے، اکیلے آ کے بیت اللہ کا طواف کیا تھا، میں نے ملاقات بھی کی اور اس سے حالات پوچھے کہ بہن کیسا رہا؟ اس نے کہا کہ ہر ملنے والا جیسے کوئی میرا بھائی تھا، کوئی میرا باپ تھا، کوئی غلط نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ اور پھر کہتے تھے خدا کی قسم وہ دن بھی آئے گا لوگ زکوٰۃ لے کر پھریں گے، زکوٰۃ کا قبول کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ دین کی برکتیں کیسی اللہ نے دکھائی ہیں، دین کی برکت سے کیسے دنیا کو اٹھا کے اللہ پاک نے قدموں میں ڈھال کے دکھایا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل کر دیں اور عمومی اعتبار سے اللہ پاک کی مددیں ہمارے لیے اتر جائیں۔ اس کا راستہ اللہ کا دین ہے، ہم اللہ کے دین پر آئیں، اللہ اپنی قدرت سے ہمارے اپنے کام بنا کے دکھائے گا۔ ہم پر حالات سنگین، ایک بات سناؤں، ایک دور اس امت پر بہت بڑا سخت گزرا ہے اور ایک عجیب قیامت صغرا اس امت پر ایک زمانے میں گزری ہے۔ کون سا زمانہ؟ آج سے 1450 سال پہلے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دنیا سے اٹھایا، کیا قیامت مسلمانوں پر آئی، کیسا سخت حال مسلمانوں پر آیا، ایسا درد بھرا منظر قیامت تک دنیا دیکھ نہیں سکتی۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وقت تھا، دنیا سے جانے کی گھڑیاں قریب ہیں اور کچھ دن زندگی کے باقی ہیں، آپ کے سر میں درد ہوا اور بخار کی تکلیف آپ کو شروع ہوئی، عجیب کیفیت۔ 17 نمازیں ایسی ہیں جو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی، اکثر سر میں درد ہوتا تھا اور بخار شدید ہوتا تھا۔ ان بیماری کے وقتوں میں آپ اپنی امت کو نصیحت فرماتے، آپ اپنی امت کو وصیتیں فرماتے، اپنے آپ کو ایک مرتبہ قصاص کے لیے بھی پیش فرمایا۔ ظہر کی نماز سے پہلے کہا مجھے
مسجد لے کر چلو. چلنے کی سکت نہ تھی, بار بار گشی تاری ہو رہی تھی. کہ مجھ پر کچھ مشکیزوں کا پانی اکٹھا کر کے مجھ پر ڈالا جائے. اسے غسل فرمایا. طبیعت میں تھوڑا افاقہ ہوا, 2 لوگوں کا سہارا لے کے مسجد پہنچ گئے. کہا مجھے ممبر پہ بٹھاؤ. 11-12 کچھ بج رہا ہوگا, چاشت کا بہرحال وقت تھا. ممبر پر تشریف فرما ہوئے. صحابہ کا مجمع سب زیارت کے لیے حاضر ہے اور حضور کی بات سننے کے لیے حاضر ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں تمہارے ساتھ زندگی کے بڑے دن میں نے گزارے ہیں. اس پوری زندگی میں کسی کو ناحق مارو, آج میں حاضر ہوں, مجھ سے بدلہ لے لو. کسی کا پیسے میں نے دبائے ہوں, آج میں حاضر ہوں, مجھ سے واپس لے لو. اللہ کی رسول کس پر ظلم کر سکتے تھے؟ اللہ کی رسول کس کا دبا سکتے تھے؟ ارے جس کی سخاوت کی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی, جس کے معاف کرنے کی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی, جس کے اعلی اخلاق کی مثال کائنات پیش نہیں کر سکتی, کیا وہ شخصیت کسی پر ظلم کر سکتے تھے؟ کیا وہ کسی کی ایک آنا بھی دبا سکتے تھے؟ آپ نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. ممبر سے نیچے اترے, ظہر کی نماز کے بعد واپس ممبر پر تشریف فرما, پھر اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا. صحابہ کے مجمع میں ایک صحابی کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ, ایک غزوے کے موقع پر آپ نے مجھ سے 3 درہم لیے تھے, وہ واپس کر دیجئے. آپ نے اپنے ایک بھائی فضل ابن عباس سے کہا بھائی تم ان کو 3 درہم دے دو. انہوں نے نکال کے دیا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضرت ایک جنگ کے موقع پر 3 درہم کی مجھ سے چوک ہو گئی تھی, آج میں وہ واپس کرتا ہوں. کہا کہ بھائی یہ تم 3 درہم واپس لے لو, معاملہ برابر سرابر. ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ایک مرتبہ آپ نے میری پیٹھ پر چھڑی ماری تھی, آج معاملہ جب حساب کتاب کا ہے, ٹھیک ہے آپ مجھے بدلہ دے دیجئے, ہم قربان جائیں. صحابہ کی آنکھیں پھٹ گئیں, صحابہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, اور وہ صحابی کہتے ہیں میں قصاص لینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی میں حاضر ہوں. ان کو چھڑی دی گئی, پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ نے مجھے مارا تھا میری پیٹھ پر چادر نہیں تھی, آپ نے تو پیٹھ کو چادر سے ڈھکا ہوا ہے, آپ ہٹاؤ تب تو معاملہ برابر سرابر ہوگا. صحابہ اور حیران ہیں, اللہ کی رسول پر قربان جاؤں. آپ نے چادر بھی اتار کے نیچے ڈالی اور کہا ٹھیک ہے بھائی مار کے حساب کر لو. انہوں نے چھڑی کو پھینک دیا زمین پر, پیچھے سے آ کے لپٹ کے پھوٹ کے رونے لگ گئے. کہ یا رسول اللہ آپ سے بدلہ لینے کی چاہت نہیں, بس چاہت تھی کہ میرا بدن میرے نبی کے بدن سے مس ہو جائے. یہ حالات اس وقت تک ہے, یہ وقت اس وقت کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات آئی. میں مختصر کروں, زندگی کی آخری رات آئی. آخری زندگی کی فجر کی نماز ہے, فجر کی نماز کھڑی ہے. آپ اپنے کمرے میں تشریف فرما. آپ نے کہا پردہ ہٹاؤ, اپنی امت کو آخری نظر دیکھ لو. آپ نے پردہ ہٹایا, آپ کا چمکتا چہرہ, آگے کے صحابہ کہتے ہم نماز میں تھے, چمکتا چہرہ نظر آیا. ان قریب یہ بات تھی کہ ہم فتنے میں پڑ جاتے, یعنی یہ ہو سکتا تھا کہ ہم نماز بھول کر اللہ کی رسول کی طرف بس متوجہ ہو جاتے. آپ نے آخری نظر اپنی امت کو دیکھا, پردہ گرا دیا. یہ آخری نظر تھی جو عمومی مجمع نے حضور کی زیارت کنخیوں میں کی تھی. خیر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد طبیعت بہت اچھی تھی, صحابہ آ گئے, بڑی بڑی شخصیات, یار غار بھی موجود ہیں, فاروق اعظم بھی موجود ہیں. یار غار آئے, فجر کے بعد کہا کہ حضرت آپ کی طبیعت بہت اچھی معلوم ہوتی ہے, اگر آپ اجازت دیں, کئی دن سے میرا ایک دوسرا گھر مدینہ کے باہر ہے, اپنی بیوی کے پاس گیا نہیں, خیر خبر لے کر آ جاؤں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم جا کر آ جاؤ. وہ گھوڑے پر سوار رخصت ہو گئے. فاروق اعظم کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا بہت احسان ہے کہ آپ کی طبیعت بہت اچھی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا کہاں بھائی بہت اچھی ہے. انہوں نے باہر جا کر اعلان کر دیا کہ حضرت بہت ٹھیک ہے, لوگ اپنے اپنے کاروبار کو منتشر ہو سکتے ہیں. مجمع بکھر گیا, ہوتے ہوتے چاشت کی نماز کا وقت ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, امی جان عائشہ کہتی ہیں میں اللہ کی رسول کے پاس تھی, وہ ساری بیویوں سے ملاقات, بیٹی سے ملاقات, بیویوں کو بلایا, ملاقات کی رخصت, اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا, ملاقات کی اور کہا بیٹی قریب آؤ. وہ قریب آئیں, اور قریب آئیں, اتنا قریب کہ اپنے کان حضور کے ہونٹ پر رکھے. آپ نے کان میں کہا کہ بیٹی میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے, اب میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. بیٹی رونے لگ گئی, واپس قریب کر کے کہا کہ دیکھ رونے دھونے کی بات نہیں, سب سے پہلے میرے پاس تو آئے گی. وہ خوش ہو گئی. خیر اس کے بعد مختصر یہ کہ آپ کے سالے حضرت عبد الرحمن دیکھنے کے لیے آئے, ان کے جیب میں مسواک تھا, آپ کی نظر مسواک کی طرف. امی جان عائشہ سمجھ گئی, مسواک کو لیا, اس کو دانتوں سے نرم کیا, اللہ کے رسول کو دیا. حضور کی زندگی کا سب سے اخیر ترین عمل مسواک کا اہتمام ہے, جس سے امت کا 99% طبقہ غافل ہے کہ مسواک کا اہتمام زندگی میں نہیں. آپ نے مسواک کیا. مختصر امی جان عائشہ فرماتی حضور میری گود میں تھے,
सीने पर सर था। उस मौके पर आपने अपनी शहादत की उंगली को आसमान की तरफ उठाया और अल्लाह पाक से दुआ की, मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका बिर्रफ़ीक़ अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। आपने कहते हुए अम्मी जान आयशा कहती हैं आपकी शहादत की उंगली नीचे गिर गई। मैं समझ गई कि अल्लाह के रसूल दुनिया से रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो सदमा था जो सहाबा की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा, सबसे बड़ा सदमा। क्या कैफियत आपके सहाबा की बनी, क्या हालात आपके सहाबा पर आए और क्या मुश्किलें सारे आलम में खड़ी हो गई। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली। आपकी बेटी फातिमा का क्या हाल बना, आपके सहाबा का क्या हाल बना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कैफियत तो ये बनी कि जोश में आके तलवार निकाल के मस्जिद में खड़े हो गए। कहा कि जो कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए उसकी गर्दन मार दूंगा। वो तो अल्लाह से बात करने गए जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करने जाते थे। हजरत उस्मान की आवाज बंद हो गई गम की वजह से, हजरत अली की आवाज बंद हो गई गम की वजह से। फातिमा का क्या हाल बना, रोकर कहा था या अबता अजाबर रब्बन दा, या अबता जन्नतुल फिरदौसी मावा, या अबता इला जिब्रील नहा। हाय हमारे अब्बा जान जिन्होंने अपने रब की पुकार पर लब्बैक कहा। हाय हमारे अब्बा जान जन्नतुल फिरदौस जिनका ठिकाना बना। हाय हमारे अब्बा जान आज हम जिब्रील को भी आपके इंतकाल की खबर सुनाते हैं कि अल्लाह के महबूब आज दुनिया से रुखसत हो गए। कैसा गम है, कैसी बेकरारी है। नमाज का वक्त हुआ, हजरत बिलाल से किसी ने कहा भाई टाइम हो गया अजान दे दो। अजान देने खड़े हो गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस जुमले पर पहुंचे, रो रो कर आवाज बंद हो गई। अक्सर अजान देते थे और हुजूर घर से निकलते तो इश्क मोहब्बत की दुनिया ही निराली हुआ करती है। अल्लाह करे यहाँ अल्लाह का इश्क उतर जाए, अल्लाह करे यहाँ नबी का इश्क उतर जाए। जिंदगी के मजे ही अलग हैं, जिंदगी के अंदाज ही अलग हैं। हुजूर का आशिक अजान देते मौके पर कैफियत ही होती। अल्लाह के रसूल घर से निकल रहे, वो बंदा अजान देते हुए सीधे हाथ से इशारा करके कहता था अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज अजान दे रहे हुजूर नहीं, रो रो के आवाज बंद हो गई। कहा अल्लाह की कसम आज के बाद कभी अजान न दूंगा। जब अजान देता था अपने महबूब को सामने पता था, आज सामने नहीं पता, अब अजान कभी न दूंगा। हज़रत बिलाल की कैफियत। एक साहबी जिनको साहिबुल अजान कहते हैं, जिनको ख्वाब में अजान सिखाई गई, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी खेत में काम कर रहे हैं। बेटा गुजरा, देखा कि अब्बा तो इधर खेत में मशगूल हैं, कुदाल हाथ में है। कहा अब्बा तुम इधर खेत में काम करते हो, आपको नहीं पता उधर क्या हो गया। कहा बेटा हुआ क्या है। कहा अब्बा जान हमारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। इतना सुनना तक कुदाल हाथ से छूटा, आसमान की तरफ निगाह उठी, अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह मेरी आंख थी कि तेरे हबीब की जियारत करता, मेरे कान थे कि तेरे नबी की बात को सुनता। जब आपके नबी इस दुनिया में नहीं है मुझे इस आंख की रोशनी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कान की समाअत की कोई जरूरत नहीं है। दिल की दुआ थी, अल्लाह ने आंख का नूर भी लिया, कान की समाअत भी अल्लाह ने वापस ले ली। क्या कैफियत सहाबा की हुई और कैसी मुसीबतें सहाबा पर आई। 24 बड़े बड़े फितने खड़े हो गए, बड़े बड़े बादशाहों की तरफ से हमले की खबरें हैं। इर्तिदाद की लहरें फैल गई, किसी ने ज़कात का इनकार किया, किसी ने नमाज का इनकार किया, ढेर सारे लोग इस्लाम से मुर्तद हो गए। कैसी मुसीबत मुसलमानों पर। अच्छा हुजूर के यार गार अभी नहीं है, उनको किसी ने जाकर इत्तला की, कहा हज़रत जल्दी चलिए। घोड़े पर सवार वो दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल के पास आए। आप अम्मी जान आयशा के घर में, आपके चेहरे को कपड़े से ढका हुआ था, आप दरवाजे पर हाजिर, इजाजत लेके अंदर आ गए और बीवियों ने पर्दा कर लिया। अम्मी जान आयशा के पर्दे की जरूरत कोई नहीं थी कि वो बेटी थी। हुजूर तशरीफ लाए, सबसे बड़ा आशिक है, इससे बड़ा आशिक कायनात में कोई और आपको नजर नहीं आएगा, कोई और आपको नजर नहीं आएगा। हुजूर की जिंदगी का कोई सफर ऐसा नहीं है जिसमें यार गैर अल्लाह के रसूल के साथ शरीक ना हो। एक दो सफर हुए, पहले हुए वो भी नबूवत से पहले, वरना हर सफर में आपको साथ में नजर आएंगे। वो दाखिल हुए कमरे में, सबसे बड़े आशिक हैं, चेहरे से कपड़ा हटाया, हुजूर के पेशानी को बुस्सा दिया और बड़े बड़े दर्द भरे अंदाज में कहा वाह खलीला वाह हबीबा तिब्त हय्यन व मय्यतन। हाय मेरे दोस्त,
ہائے میرے خلیل آپ نے اچھی زندگی پائی, آپ کو اچھی موت آئی. اللہ آپ پر دو موتیں کبھی اکٹھا نہیں کرے گا. ایک موت جو آنی تھی وہ آ گئی, آج کے بعد آپ کو کبھی موت نہیں ہے. اس کے بعد باہر نکلے, حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار, کہ عمر ادھر بیٹھ جا. حضرت عمر سننے کی کیفیت میں نہیں تھے, منبر پر تشریف فرما ہوئے, منبر پر کھڑے ہونے کے بعد خطبہ دیا اور اس خطبے میں ارشاد فرمایا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. کہ لوگوں سن لو, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ اس بات کو سن لے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ اس بات کا یقین کر لے کہ اللہ آج بھی زندہ ہے, اللہ اپنی ذات سے قائم ہے. قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں, اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں یا وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی گردنوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو اسلام سے پھرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. حضرت عمر کہتے ہیں آیت میرے کان میں پڑی, ہاتھ سے تلوار چھوٹی اور کھڑے رہنے کی سکت نہ رہی, وہی جگہ پر گر گئے اور کہا کہ اب مجھے یقین ہوا کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنے بڑے بڑے مسائل کھڑے ہیں, ساری دنیا سے حملے کی خبریں ہیں, کیسی مصیبت مسلمانوں پر آئی ہے. اس موقع پر یار غار نے کیا کیا, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا, اس ڈگر پر امت کو کھڑا کیا جس پر اللہ کی رسول نے امت کو چھوڑا تھا, ان فکروں پر امت کو کھڑا کیا جس پر اللہ کی رسول نے اپنی امت کو چھوڑا تھا. اللہ کے رسول کی چاہت تھی کہ اسامہ بن زید کا لشکر اللہ کی راہ میں نکل جائے, بیماری کی وجہ سے وہ مدینہ کے باہر رکا تھا, اب ساری دنیا سے حملے کی خبریں تھی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا اس لشکر کو فوراً روانہ کرو اللہ کی راہ میں. بڑی بڑی شخصیات آ گئیں. فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضرت آپ ایسا نہ کریں, ساری دنیا حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے, مدینہ آپ خالی کرو گے, حضور کی بیویوں کا کیا ہوگا, حضور کی اولاد کا کیا ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا, ایک سینے پہ گھوسا مارا اور ارشاد فرمایا کہ عمر جہالت میں بڑا بہادر بنتا تھا, کیا اسلام میں آ کر بزدل ہو چکا ہے. ارشاد فرمایا کہ میں تو اللہ کے رسول کی فکر پر اس قافلے کو اللہ کی راہ میں نکال کر رہوں گا, ہو سکتا ہے کہ لوگ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں, میں یہ برداشت کر سکتا ہوں یہ دشمن مدینہ پر حملہ کریں, حضور کی بیویاں شہید کر دی جائیں, حضور کی بیٹیاں شہید کر دی جائیں اور کفن دفن کرنے والا کوئی نہ ہو, جنگل کے درندے آ کر ان کی لاشوں کو نوچیں, میں یہ برداشت کر سکتا ہوں, لیکن حضور کے دین میں کمی آ جائے یہ ابو بکر برداشت نہیں کر سکتا. دین میں کمی ہو, ابو بکر زندہ رہے, یہ ابو بکر کی شان کے خلاف ہے, یہ برداشت نہیں ہو سکتا. سارے مدینے کو خالی کر دیا. امی جان عائشہ کہتے ہیں 3 دن 3 راتیں کوئی بالغ مرد مدینہ میں ایسا نہیں تھا جو مسجد میں اذان دے سکتا. ان کی فکروں پر کیا کچھ اللہ پاک نے کر کے دکھایا. وہ جتنے بڑے بڑے مسائل اٹھے تھے سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے دبا دیا, ساری مشکلوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. پیارے بھائیوں یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے نبی کے دین پر کھڑے ہو جائیں. آج تک جو کچھ ہوا سو ہوا, اب توبہ اللہ کی ضرورت ہے, اب رجوع اللہ کی ضرورت ہے, اب دین پر آنے کی ضرورت ہے. کیا میری توبہ کا وقت نہیں ہے, کیا ہمارے رجوع کا وقت نہیں ہے, کیا ہمارے اللہ سے صلح کا وقت نہیں ہے. ایسی قیامت مسلمانوں پر کہ غزہ میں پینے کو پانی بھی نہ ملتا ہو, ایک تر لقمہ بچوں کو دن بھر میں کھانے کو نہ ملتا ہو, ایک چھوٹا سا گھر آپ کو سلامت غزہ میں نہیں ملے گا. ایسی سخت مصیبت مسلمانوں پر ہو, اور دوسری طرف مسلمان کہ آج بھی نمازیں نہ پڑھیں, کہ آج بھی روزے نہ رکھیں, کہ آج بھی شراب سے توبہ نہ کریں, کہ آج بھی ناچ گانے سے توبہ نہ کریں. ابھی بھی گھروں سے ناچ گانے کی آوازیں ہوں, ابھی بھی نوجوان نسل ناچنے والوں کے پیچھے دوڑ رہی ہو, ابھی بھی نوجوان بچیاں بے پردوں کے موبائل اور یوٹیوب کی زینت بننا اپنے لیے فخر کی بات سمجھ رہی ہو, ابھی بھی گھروں میں ماں باپ کو گالیاں دی جائے, ابھی بھی بہنوں کے حقوق دبائے جائیں, ابھی بھی مسلمان کے خون کا پیاسا ہو, مدد کہاں سے آئے گی, کام کہاں سے بنیں گے. لہذا پیارے بھائیوں یہ وقت ہے کہ ہم اپنے سبق پر لوٹیں, ہم اپنے دین پر لوٹیں, ہم اپنے اسلام پر لوٹیں, خود بھی اس پر آئیں اور ساری انسانیت کو اللہ کے دین پر لانے کے لیے کوشش کریں. مرنا تو بہرحال ہے, ہم دین پر آئیں, موت جب آئے گی انشاءاللہ اسلام کی حالت میں آئے گی, دین کی حالت میں آئے گی. مرنے کے بعد کی گھاٹیاں بڑی سنگین ہیں, لہذا یہ موقع ہے ہم اپنی زندگی کی قدر
کر لیں, ہم اپنے گزرتے وقت کی قدر کر لیں. رمضان کی آمد قریب ہے, رجب ختم پر ہے, شعبان کی آمد ہے, رمضان کی آمد ہے. یہ سارے خوبصورت مہینے یہ ہمیں توبہ کا درس دیتے ہیں, اللہ سے صلح کا پیغام دیتے ہیں. لہذا عزم ارادے کریں, اب زندگی کو انشاءاللہ بدلنا. یہ جمعہ کے بیانات یہ واہ واہ کے لیے نہیں ہوتے کہ صاحب بہت اچھا بیان ہو گیا, بڑا لچھے دار بیان ہو گیا. یہ جمعہ کے بیانات تو زندگی کے انقلاب کے لیے ہیں, یہ دل کی تبدیلی کے لیے ہیں کہ کوئی جمعہ تو زندگی کا انقلابی بن جائے, کوئی بیان تو زندگی کا انقلابی بن جائے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں, ہم انشاءاللہ اپنی زندگی بنائیں گے, دین پر عمل بھی کریں گے, اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے دین کو انشاءاللہ زندہ کریں گے, اور اللہ کا دین سارے عالم میں زندہ ہو اس کے لیے دین کی محنتوں میں انشاءاللہ لگیں گے. اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائیں, عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.